نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہمارے سلسلے کا درس نمبر 104 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148، 149 اور 150۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر جماعت کے لیے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا تم نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ وَإِنَّهُ للحق من ربک، اور بلا شبہ یہ ضرور حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان آیات کا تعلق بھی تحویل قبلہ کے حکم سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر دین والوں کے لیے ایک قبلہ ہے جس کے قبلہ ہونے پر وہ راضی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو قبلہ قرار دیا ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ آیت کے اس حصے میں یہ بات بتائی گئی کہ مسلمان اہل کتاب کی باتوں پر کان نہ دھریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ ہر امت کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ اپنی عبادت کے وقت رخ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصل مقصود نیک اعمال ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، لہٰذا مسلمانوں کو نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور جہت قبلہ تو عبادت کے لیے صرف وسیلہ اور شرط ہے، لہٰذا ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بیت المقدس قبلہ تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بالآخر بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک مستقل دین ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل قبلہ مقرر کیا گیا۔ لہٰذا جہت قبلہ کی بحث میں پڑھنے سے زیادہ بہتر نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ جب معلوم ہو گیا کہ اہل کتاب تمہارے قبلہ کی طرف رخ کرنے والے نہیں اور نہ تم ان کے قبلہ کی طرف رخ کرنے کو جائز سمجھتے ہو، تو اب اس معاملے میں بحث
کرنا فضول ہے، لہٰذا اس فضول بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے نیکی کے کاموں میں سبقت کرو جو آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو، یأت بکم اللہ جمیعا۔ آیت کے حصے میں اس بات کا ذکر ہے کہ دنیا میں کفار جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اگرچہ ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں جمع کرے گا۔ اس وقت حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر دھرم اور عناد پرست لوگوں کو سزا دے گا اور ان سب لوگوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں سے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں نماز پڑھنے کے وقت مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم وہ ابتدائی حکم تھا جسے شریعت نے منسوخ کیا۔ اس سے پہلے شریعت نے کوئی دوسرا حکم منسوخ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس حکم کی تبدیلی سے لوگوں کی طبیعتوں میں حیرانی اور تشویش کا پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا، اس لیے بار بار اس حکم کو دہرایا گیا تاکہ لوگوں کی تشویش ختم ہو جائے۔ یہاں پر ان آیات میں چند آیات میں 3 مرتبہ دہرایا گیا تبدیلی قبلہ کے حکم کو۔ ہر مرتبہ قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم الگ وجہ کی بنا پر دیا گیا ہے۔ پہلی وجہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی جس کا اظہار باری تعالیٰ نے فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ ہمیں قبلہ کی تبدیلی کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا علم ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے قبلہ بدلنے کا حکم دیتے ہیں، سو آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر کر خوش ہو جائیے۔ دوسری وجہ اس بات کا بیان ہے کہ ہم نے اگر بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ہر امت کے لیے الگ قبلہ ہوتا ہے اور اس کا اظہار وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا سے فرمایا، لہٰذا اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستقل نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی مستقل دین ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا رخ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیجیے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس طرح حکم دینے کا مقصد دوسرے مذہب والوں کے غلط دلائل کو رد کرنا تھا۔ تبدیلی قبلہ کی حکمتیں یہاں پر ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی حکمت اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہم نے اتمام حجت کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کیونکہ اگر تحویل قبلہ کا حکم نازل نہ ہوتا تو یہود الزام دیتے کہ تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آخر میں بیت اللہ ہوگا، اور مشرکین یہ الزام دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ملت ابراہیمی کا کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے قبلے سے اعراض کرتے ہیں۔ پھر اس سے آگے اگلے ایک جملے میں ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ پھر بھی اعتراض ہی کرتے رہیں گے۔ یہاں پر ظالم اور ناانصاف لوگوں سے مراد یا تو عرب کے کفار ہیں یا یہود، چنانچہ یہود کہیں گے کہ حسد کی وجہ سے ہمارے قبلہ کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا، اور وہ ظالم بت پرست کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفتہ رفتہ اپنے آبائی دین کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو فرمایا فلا تخشوہم وخشونی، آیت کی حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والوں کو تسلی دے دی کہ تم اہل کتاب کے اعتراض اور ان کے طعنوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور جو حکم میں دوں اس کی اطاعت کرو، اہل کتاب اور مشرکین کی مخالفت کی پرواہ بھی مت کرو۔ تحویل قبلہ یعنی تبدیلی قبلہ کی دوسری حکمت فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ افضل الرسل حضرت
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قبلہ کی طرف متوجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام اور احسان کی تکمیل کی جا رہی ہے، کیونکہ بیت اللہ سب سے افضل قبلہ ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ اتمام نعمت سے مراد اسلام پر موت کا آنا اور پھر جنت میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا نصیب ہونا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، ان احکامات میں سے ایک اہم حکم بیت اللہ شریف کو قبلہ تسلیم کرنا بھی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور قبلہ کی تبدیلی کی تیسری حکمت فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، فرمایا کہ جس طرح بعض دوسری چیزیں ہدایت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح قبلہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہی ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے، اور ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، لہٰذا جو لوگ بیت اللہ کو قبلہ مان کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اور اسی آیت میں پھر آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور آپ لوگ جس مقام پر بھی ہوں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لیں۔ ایک ہی مقام پر 3 بار استقبال قبلہ کا حکم دیا ہے، اور اس کی 3 توجیحات اور 3 حکمتیں وہ آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی گئی ہیں۔ تو فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ آپ پر لوگوں کا الزام یا کوئی حجت باقی نہ رہے، کبھی یہ نہ کہنے لگیں کہ جب قبلہ ہمارا تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا باقی دین تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ تو فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ ان اہل کتاب میں سے ظالم لوگ ہوں گے جو اپنی بات پر اڑے رہیں گے اور اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں، وَخْشَوْنِي، بلکہ آپ مجھ سے ہی خوف کھائیں۔ یہ لوگ محض تعصب کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ان کے اعتراضات سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو باقی تمام خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک وجہ بیان فرمائی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ایک حکمت اس میں یہ بھی کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ گویا بیت اللہ کا تقرر نعمت خداوندی کی تکمیل ہے، وہی بیت اللہ شریف جو تمام قبلوں سے افضل ہے، تجلی گاہ خداوندی اور پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے، وہاں پر کیے جانے والے عمل کا اجر و ثواب لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں کتاب نبی اور عبادت خانے کا ذکر بھی آئے گا کہ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور قبلہ اس لیے مقرر کیا بیت اللہ کو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام ہی سامان مہیا کر دیے ہیں، جیسا کہ دعا میں درخواست کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا لعلکم تہتدون۔ اسی طرح ابتدائی صورت میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ ذریعہ ہدایت ہے، یہ کتاب تقوی اور عدل و انصاف اختیار کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی راہ راست کی طرف نہیں کرتا، وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو الغرض جس طرح بعض دوسری چیزیں ہدایت
ہدایت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح قبلہ کو بھی ذریعہ ہدایت فرمایا اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے یہ سارے سامان مہیا فرما دیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہدایت کے راستے پر چلائے اور ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، پورے عالم کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔